کفر اور اس کی اقسام۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں نے سوال نمبر 12811 میں یہ پڑھا ہے کہ کفر اکبر جو کہ دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی وضاحت فرما دیں اور اس کی مثالیں بھی بیان کر دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ کفر کی حقیقت اور اس کی اقسام میں کلام کریں تو یہ بہت طویل مضمون ہوگا، لیکن ہم مندرجہ ذیل نکات میں اسے اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں۔ اول، کفر اور اس کی اقسام کی معرفت کی اہمیت۔ کتاب و سنت کی نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان اس وقت تک صحیح اور قابل قبول نہیں جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں، اور وہ دونوں اس شہادت کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کی توحید کا اقرار اور کفر و شرک اور اس کی تمام اقسام سے برات کا اظہار۔ دوم، کفر کی تعریف۔ لغت میں کسی چیز کے چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کو کفر کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ پر عدم ایمان کو کفر کہتے ہیں، چاہے وہ تکذیب کے ساتھ ہو یا تکذیب کے بغیر صرف شک و شبہ پر مبنی ہو، یا پھر حسد یا تکبر یا کسی ایسی خواہش کے پیچھے لگ کر جو کہ رسالت کی اتباع سے دور کرے ایمان سے اعراض کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے، جو شخص بھی ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دے حالانکہ وہ اس کے پاس پہنچ چکی ہو، چاہے وہ انکار دل کے ساتھ یا دل کے علاوہ صرف زبان کے ساتھ ہو، یا پھر زبان اور دل دونوں کے ساتھ ہو، یا کوئی ایسا عمل کرے جس کے متعلق نص میں وارد ہوا ہو کہ اس کے کرنے والا ایمان سے خارج ہے، تو یہ شخص کافر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 335، اور الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم رحمہ اللہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ اور ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفصل میں کہا ہے کہ جس کے متعلق یہ صحیح طور پر ثابت ہو کہ اس کی تصدیق کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور جس کے متعلق یہ دلیل وارد ہو کہ یہ بات زبان سے نکالنی کفر ہے، اس کا کہنا اور زبان سے ادا کرنا بھی کفر ہے، اور ایسا عمل کرنا جس کے متعلق یہ دلیل ثابت اور صحیح ہو کہ اس کا کرنا کفر ہے، تو وہ کام کرنا بھی کفر ہے۔ سوم، کفر اکبر جس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی اقسام۔ نمبر 1، کفر انکار اور تکذیب۔ یہ کفر کی ایسی قسم ہے جس کا تعلق بعض اوقات تو دل کی تکذیب سے ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ کفار میں بہت ہی قلیل ہے، اور بعض اوقات یہ تکذیب زبان یا اعضاء سے ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے باطنی طور پر علم ہونے کے باوجود حق کو ظاہری طور پر چھپانا اور اس کی اطاعت نہ کرنا، مثلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا کفر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، تو جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ جانتے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99۔ مزید ارشاد فرمایا، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو جاننے کے باوجود چھپاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146۔ اس لیے کہ تکذیب اس وقت تک ثابت ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حق کو جانتے ہوئے رد نہ کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ کفار کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرنا حقیقی اور باطنی طور پر نہیں بلکہ صرف زبان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 33۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے متعلق ارشاد فرمایا، اور انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کیا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 14۔ اور کفر کی اس قسم کے ساتھ کفر استحلال بھی ملحق ہے، یعنی اسے کسی چیز کے بارے میں یہ علم ہو کہ شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اس کے باوجود وہ اسے حلال جانے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تکذیب کی،
اور اسی طرح جسے یہ علم ہو کہ شریعت اسلامیہ میں یہ حلال ہے لیکن وہ اسے حرام قرار دے۔ نمبر 2، کفر اعراض اور استکبار، جس طرح کہ ابلیس کا کفر ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں، سورۃ النور آیت نمبر 47۔ تو جو عمل سے منہ پھیرے اس سے ایمان کی نفی کی گئی ہے، اگرچہ وہ قولی طور پر یہ کہتا بھی رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کفر اعراض یہ ہے کہ حق کو ترک کر دینا، نہ تو اس کا علم حاصل کرنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا، چاہے وہ قولاً ہو یا عملاً ہو یا اعتقادی طور پر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 3۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ لائے ہیں، جس نے بھی قولی طور پر اس سے اعراض کیا، مثلاً جو یہ کہے کہ میں اس کی پیروی اور اتباع نہیں کرتا، یا پھر فعل کے ساتھ اعراض کرے، مثلاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو حق لائے ہیں اسے سننے سے اعراض کرے یا بھاگے، اور یا پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے تاکہ وہ اسے نہ سن سکے، یا اسے سن تو لیا لیکن دل سے ایمان نہ لا کر اعراض کرے اور اعضاء کے ساتھ عمل نہ کرے، تو اس نے کفر اعراض کا ارتکاب کیا۔ نمبر 3، کفر نفاق، یہ ایسا کفر ہے کہ دل میں عدم تصدیق ہو، وہ عمل نہ کرے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری طور پر اطاعت گزاری کرے، جس طرح کہ ابن سلول اور دوسرے سب منافقین کا کفر تھا، جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 تا 20۔ نمبر 4، کفر شک و شبہ، یہ کہ حق کی پیروی اور اتباع کرنے میں تردد اور شک کا شکار ہو، یا پھر اس کے حق ہونے میں شک و شبہ کا شکار ہو۔ اس لیے مطلوب تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ لائے ہیں اس کے متعلق یقین ہو کہ وہ حق ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ تو جس نے بھی یہ کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ لائے ہیں وہ حق نہیں ہے، تو اس نے کفر شک کا ارتکاب کیا یا کفر ظن کا مرتکب ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اپنے باغ میں گیا اور تھا وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میرا یہ خیال نہیں کہ یہ کبھی کسی وقت بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار اور رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا، سورۃ الکہف آیت نمبر 35 تا 38۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کفر ایمان کی ضد اور مخالف ہے، جو کہ بعض اوقات دل کی تکذیب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دل کی تصدیق کے منافی ہے، اور کبھی کفر دل کا عمل ہوتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض۔ تو یہ حب ایمانی کا مناقض ہے جو کہ دلی اعمال کو مؤکد کرتی اور اس کے لیے اہم ہے۔ اور ایسے ہی بعض اوقات ظاہری قول کے ساتھ بھی کفر ہوتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا کہنا اور گالی نکالنا، اور بعض اوقات ظاہری عمل بھی کفر ہوتا ہے، مثلاً بتوں کو سجدہ اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ جس طرح ایمان دل اور زبان اور اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح کفر بھی دل و زبان اور اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور اس کی انواع و اقسام سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور ہمیں ایمان کی زینت سے نوازے، اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کی راہ دکھانے والا بنائے۔
آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اس مضمون کے لیے دیکھیے کتاب نواقض الایمان القولیۃ والعملیۃ للشیخ عبد العزیز بن آل عبد اللطیف، صفحہ نمبر 36 تا 46۔ اعلام السنت المنشورہ، صفحہ نمبر 177۔ ضوابط التکفیر للشیخ عبداللہ القرنی، صفحہ نمبر 183 تا 196۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21249۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔